کس شیعہ جوان کو نہیں پتا کہ قاتل سیدہ کون ہے؟ کس اہل بیت کے ماننے والے کو نہیں پتا کہ حق کس نے نہیں دیا تھا، معاملات اور ماجرا کیا تھے؟ تو میرا جو طریقہ بیان ہے اس میں مد مقابل کو عبرت کی طرف لے آؤں تاکہ وہ تاریخ سے کچھ سیکھے۔ امام رضا کی ایک حدیث ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مولا فرماتے ہیں کہ غیبت امام زمانہ میں ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ کہا جو غیبت امام میں لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ تم نے حجت خدا کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی۔ اگر تم نے دامن اہل بیت کو تھاما ہوتا آج مسلمان کہاں ہوتا؟ اگر تم نے حق کو حق کی جگہ پہ رکھا ہوتا آج تم کامیابی کے مناروں کے اوپر ہوتے۔ یہ احساس دلانا ہے امت کو، یہ احساس دلانا ہے مسلمان کو کہ اگر تم نے دامن اہل بیت کو چھوڑا، نقصان اہل بیت کا نہیں، نقصان تیرا ہوا۔ علی کو حکومت نہ دینے سے علی کا نقصان نہیں ہے، نقصان امت کا ہے۔ حسن کو حکومت نہ دینے سے نقصان مولا حسن کا نہیں، نقصان تیرا ہے۔ کہ بالکل ایسے کوئی کہے میں محمد کو نہیں مانتا تو نقصان رسول کا نہیں، نقصان امت کا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہودی کہیں کہ ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، قوم بنی اسرائیل کہے کہ موسیٰ ہم ہارون کو نہیں مانتے، تو نقصان موسیٰ کا تو نہیں ہے، نقصان ہارون کا تو نہیں ہے، نقصان امت کا ہے۔ تو فرمایا جو اس منزل پہ آتے ہیں نا غیبت امام میں، یہ کام کرتے ہیں، خدا انہیں حق الیقین یا حق الروح کی منزل پر خدا فائز کرتا ہے۔ ایک ہے روح مطہر، ایک ہے روح یقین، اور یہ منزلت اتنی بڑی ہے کہ انبیاء رش کھاتے تھے کہ خدایا ہمیں مہدی کے منتظروں میں سے قرار دے۔ دعائیں ہیں، ایک نبی خدا کے نبی حبقوق، ان کی دعاؤں میں ہے کہ خدایا مجھے مہدی منتظر کے منتظروں میں قرار دے۔ چھٹے امام کی دعائیں ہیں، مطلب جو غیبت امام میں اس مقصد کو پورا کرے۔ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ بھائی آپ یونیورسٹی تو جا رہے ہو، آپ کام کاج تو کر رہے ہو، آپ شادیاں بھی کر رہے ہو، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، بزنس بھی کر رہے ہو، لیکن اب جب یہ کام کرنا ہے نا تو ایک انتظار امام کی اینک لگا کے کام کرنا ہے۔ کام تو ویسے ہی ہو رہا ہے، بزنس تو بندہ ویسے ہی کر رہا ہے، لیکن ولایت امام زمانہ کی اینک لگا لے، انتظار امام زمانہ کی اینک لگا لے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے امام زمانہ کو کیا فائدہ ہوگا، جو میں کر رہا ہوں اس کو مہدی فاطمہ کو کیا فائدہ ہوگا۔ اگر فائدہ ہے تو یہی بزنس اس لائن میں ہے نا، کہ میں لوگوں کو احساس دلاؤں کہ تم نے حجت خدا کو چھوڑ کے کتنا بڑا نقصان کیا۔ یہی احساس سیدہ مدینے والوں کو دلا رہی ہیں کہ حجت خدا کے لیے دو چیزیں ہیں، ڈیوٹیز آف امام دو ہیں۔ ایک ڈیوٹی یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام دو چیزیں اگر امام کے پاس نہ ہو تو امام نہیں ہے۔ آج یہ احمقانہ سوال ہے کہ شیعوں سے پوچھا جائے کہ قرآن میں امامت کا ذکر ہے؟ امام بے اعتبار خاص قرآن میں خدا نے لفظ امام کا ذکر کیا۔ مسلمان نبی کو تو جانتے ہیں، رسول کو تو جانتے ہیں، لیکن آج تک جو چیپٹر آف امامت ہے، بالاخص حضرت ہارون کی امامت، حضرت ابراہیم کی امامت کا ذکر ہوا، یہ امامت کون سا مقام ہے اور کتنا بڑا مقام ہے، اس میں واقع جناب خضر قرآن میں موجود ہے۔